اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج 8 ذی الحج اور جمعے کا دن ہے۔ ذی الحج کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ، جس میں اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی برکتیں اپنے بندوں پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں، اس عشرے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی قرآن پاک میں قسم کھائی، اور اس عشرے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس عشرے میں کیا گیا ہر نیک کام اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عشرے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور اس عشرے میں آپ سوچیں کہ جمعہ المبارک کے دن کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی۔ جمعے کا دن تو ویسے بھی اتنا ببرکت دن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعے کا دن اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ 3 ایسی مجرب اور طاقتور دعائیں شیئر کروں گا جنہیں آپ نے جمعہ المبارک کے دن پڑھنا ہے، یعنی کہ 8 ذی الحج جمعہ المبارک کے دن ان دعاؤں کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اور ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو رزق کی وسعت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ کوئی دلی مراد ہے، نیک حاجت ہے، اولاد کے طلبگار ہیں، یہاں تک کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کے لیے آپ خلوص دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے 7 گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کے دن کو بہت زیادہ لوگ عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ المبارک کے دن اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور بہت سے علماء کرام اور بزرگان دین نے بتایا کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے، تو اس لیے آپ نے یہ تینوں دعائیں نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس دوران ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ اب دعاؤں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، ان کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ایک ہی دن کا عمل ہے، اور اس ایک دن کے عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد، دلی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، لیکن اگر آپ اتنا ہی پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ
بھی بہت ہے، یہ بھی کلمات بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب عمل استغفار کا عمل ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے آگے ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کی محفل میں کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میرے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، جبکہ اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، اور پھر بھی یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، تو تم گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، کتنی فضیلت والا عمل ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن پہلی دعا پڑھنی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے جو دوسری دعا پڑھنی ہے، بڑے ہی مبارک کلمات ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، استغفار کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دوسری دعا ہے جو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یعنی کہ 8 ذی الحج کے دن پڑھنی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے وہ بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی مجرب دعا ہے، جسے دعائے یونس بھی کہتے ہیں اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بڑا مشہور قصہ ہے۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ مچھلی جب سمندر کی تہ میں جاتی تو میں نے سمندر کی تہ میں کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو پھر میں نے بھی ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے بھی 8 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ جب آپ ان تینوں دعاؤں کی ایک ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو ہرگز ضائع مت کریں بلکہ اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ اس کے خزانے میں پانی کے ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میرے در پر آ کر تو دیکھ، میرے آگے جولی پھیلا کر تو دیکھ، میرے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تو دیکھ، میں تجھے عطا نہ کروں تو کہنا۔ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو کچھ مانگنے کے لیے اٹھاتا ہے تو مجھے خیا آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، عاجزی بہت بڑی چیز ہے۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک 8 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن یہ پیارا عمل، یہ پیاری دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔